بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا محمد۔ آیات سلام کا وظیفہ کالا جادو اور ہر بیماری سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نظر کا لگ جانا حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھورنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر سورۃ یوسف کی آیت نمبر 67 اور 68 میں لکھتے ہیں کہ شہر میں اس کے مختلف دروازوں سے حاضر ہونا۔ ابن کثیر نے مختلف صحابہ کرام سے روایت کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا اس لیے کہا کہ ان کے بیٹوں کو نظر بد نہ لگے۔ صحیح بخاری جلد 7 میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نظر ختم کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاروں کل پڑھنے کی تاکید کی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نظر بد حقیقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو وہ نظر ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات ملتے ہیں جن میں انسانی آنکھ کی تخریبی یا منفی اثرات کا ذکر ملتا ہے۔ یہ واقعات کچھ داستانوں اور کچھ حقائق پر مبنی ہیں۔ انسانی آنکھ سے خارج ہونے والی منفی قوت میں یہ اثر ہے کہ وہ کسی کی زندگی میں بہت سی مشکلات لانے کا سبب بن سکتی ہے۔ انسانی آنکھ جب منفی قوت خارج کرتی ہے تو اسے نظر بد کہا جاتا ہے۔ نظر بد لگانے والا دوسروں کے بارے میں بری سوچ رکھتا ہے۔ ایسا شخص دوسروں کو روحانی اور جسمانی نقصان پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ نظر بد کی وجہ ایک خوشحال اور کامیاب انسان کی زندگی بدقسمتی، صحت کے مسائل اور شدید بیماری کا شکار ہو جاتی ہے۔ کامیابی سے چلنے والا کاروبار بند کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایک امیر آدمی غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آئیے آپ کو وہ عمل بتاتے ہیں کہ جس کے کرنے سے آپ نظر بد کا شکار ہیں یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہے اور آپ اسے نظر بد سمجھتے ہیں اور آپ اس کا علاج جو ہے وہ جسمانی بیماری کے لحاظ سے کر رہے ہیں، اور ایسا تو نہیں کہ اگر آپ کو نظر بد لگی ہے تو آپ اس کا علاج جو ہے وہ جسمانی بیماری کے لحاظ سے کر رہے ہیں۔ اس عمل کے لیے آپ کو ایک انڈا چاہیے ہوگا اور 7 سبز دھنیا خشک کیا ہوا، اور آپ نے یہ انڈا لے کر 7 جگہ آپ نے یہ کلمات لکھنے ہیں انڈے کے اوپر، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما مدعا کرعا، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما مدعا کرعا، اور اس انڈے کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر اس کے نیچے دھنیے کی دھونی جلانی ہے، اور اس دوران آپ نے سورۃ اخلاص پڑھتے رہنا ہے۔ یہ اگر پوری یقین کے ساتھ پڑھی جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی روحانی عمل سے اپنا علاج کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں، بس یہ دیکھ لیں کہ وہ کوئی شرکیہ عمل اختیار کرنے والا نہ ہو، دھوکے باز نہ ہو۔ عملیات پہ یقین رکھنے کے الفاظ درست نہیں ہیں کیونکہ اس میں وہ سب کچھ بھی آ جاتا ہے جو انسانوں کی ایجاد ہے، البتہ اشیاء اور کلمات کے خواص اور اس کی تاثیرات کا علم ایک حقیقت ہے۔ قرآن مجید میں ہاروت ماروت کے حوالے سے جس علم کا ذکر کیا گیا ہے عام طور پہ اسے جادو سمجھا گیا ہے، لیکن مولانا امین احسن محروم نے واضح کیا ہے کہ وہ اشیاء اور کلمات کے خواص اور اس کی تاثیرات کا علم تھا۔ خیر، اگر کسی جگہ درد ہے تو عمل کیے ہوئے انڈے میں سے تھوڑی سی زردی نکال کر مالش کر لیں، یا اس کے بعد بھی نظر بد کا جو اثر ہے وہ جاتا رہے گا۔ سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کا اہتمام کریں اور ساتھ میں دم کیا جائے، اور اس کے ساتھ دعائیں پڑھنے کا بھی جو ہے وہ اہتمام کیا جائے، اور خاص طور پر سلام قول من رب الرحیم، سلام قول من رب الرحیم، سلام قول من رب الرحیم، اس آیت کو صبح و شام 111 بار پڑھیں اور پانی پہ پھونک مار کے پیتے رہیں۔ اس عمل سے اگر آپ پہ کالا جادو کا اثر ہے یا آپ نظر بد کا شکار ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مستقل عمل سے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور جادو کا جو اثر ہے وہ انشاءاللہ عز و جل جاتا رہے گا۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہوئے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر عمل اچھا لگا ہو تو اس کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے لازمی شیئر کیا کریں، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔